سوہم خان کمرے میں داخل ہوا تو گہرا سا مسکرایا۔ نکاح کی تقریب کے دوران اس کی بے رخی پر روحا باہر کیسے پہلو بدل رہی تھی وہ تو اس کی ایک ایک حرکت اور تاثر کو نوٹ کر چکا تھا، اور اس نے اپنی میڈ کے ہاتھ جوس کا گلاس جو خود بھجوایا تھا اس کے لیے، اس میں نشہ آور گولی بھی تھی، اور اب وہ اس کے پلان کے مطابق ہوش و حواس سے بیگانہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکا، اسے سیدھا کیا۔ اس کے براؤن کھلے کرل بنائے گئے بال آبشار کی طرح بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ وائٹ اور ٹائٹ میکسی میں اس کی ساری رعنائیاں جھلک رہی تھی، ہلکا میک اپ، سرخ لپسٹک، بے لگام جذبات۔ اف یار، مائی لٹل سلیپنگ بیوٹی۔ سوہم نے نرمی سے اسے بازو میں بھرا اور اس کا متوقع رد عمل سوچ کر خود مسکرا دیا۔ میری جند جان، جب تم لٹل کیٹی کی طرح جھٹپٹاؤ گی تو مجھے بڑا مزہ آئے گا۔ تمہارا وہ روپ دیکھنے کے لیے، یہ ساری گستاخیاں کرنے کے لیے میں خود کو انعام دیتا ہوں، تمہارا وجود خود کو۔ اور پھر وہ اسے لیے باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھ کر مخصوص اڈے پر آئے، وہاں سے ہیلی کاپٹر میں وہ دونوں بیٹھے۔ وہ مسلسل اس کے معصوم چہرے کا دیدار کیے جا رہا تھا، مگر اس کی نظر ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میری جان، اب صبح ہی جاگو گی میری سلیپنگ بیوٹی، اور پھر تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ریڈی رہے گا۔ اور اگلے دن قریباً 12 بجے کے قریب روحا کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور وہ غائب دماغی سے پڑی یوں ہی چھت کو گھورتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ سب یاد آتا گیا۔ سوہم خان کی بے وفائی یاد کر کے اسے پھر سے رونا آیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو حیرت سے پھٹ پڑی، کیونکہ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا۔ وہ کہاں تھی؟ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ اس وقت کیپ ٹاؤن کے بیچ پر بنے ایک ریزورٹ میں موجود تھے۔ باہر سناٹے کو چیرتا سمندر اور اس کی لہروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بیچی۔ سوہم خان، I'll kill you bastard۔ کمرے میں گھوم کر نظر کھڑکی سے باہر گئی تو تلوؤں پر لگی اور سر پر بھجی۔ لارڈ صاحب سمندر کنارے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ روحا کی طرف سوہم کی پیٹھ تھی اور سوہم کے انتہائی قریب ایک حسینہ زلفیں بکھرائے پینٹ شرٹ میں اس کے اونچے لمبے کندھے سے سر ٹکائے کھڑی تھی۔ یقیناً وہ کومل ہوگی۔ ان سے تو اچھی ہماری جوتی ہے، اور ہم کیوں جل رہے ہیں؟ جلے ہماری جوتی۔ مگر روحا، سوہم خان، اس وقت تو آپ کی جوتی نہیں، آپ خود ہی جل رہی ہیں اندر ہی اندر۔ اس کے ضمیر نے اس کا مذاق اڑایا تو وہ بھننا کر اٹھی اور بولی، سوہم خان، یا تو آج آپ نہیں یا ہم نہیں، اور یا پھر یہ پر کٹی کبوتری نہیں۔ اس نے غصے سے دانت کچکچائے اور جھنجھنا کر باہر کی طرف لپکی۔ رستے میں ہی کھانے کے ٹیبل کے درمیان ایک کیک رکھا تھا، وہ اٹھایا اور تن فن کرتی باہر آئی اور ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو اپنی جانب گھما کر پٹاخ سے اس کے سر پر کیک پوت دیا۔ اور پھر وہ خود ہی چیخی، کیونکہ سامنے کومل نہیں تھی، کوئی لمبی زلفوں والا لڑکا تھا۔ اس نے کہا، I'm sorry, I'm really very sorry۔ سوہم خان روحا کی یہ درگت بنتے دیکھ کر ہنسی ضبط کرنے کے چکروں میں سرخ ہو گیا تھا۔ آخر سے پٹانے اور جھٹ پٹانے کا پلان اسی کا تو تھا۔ وہ لڑکا وہاں سے کیک سے بھرا منہ لے کر فوراً جا چکا تھا، کیونکہ اس کا کام صرف اتنا ہی تھا۔ پھر سوہم نے دانتوں تلے لب دبائے تو وہ بولی، ہاؤ ڈیئر یو سوہم خان، آپ کی ہمت کیسی ہوئی ہمیں یہاں لانے کی؟ وہ بولا، I dare to bring you the white palace from Haveli. You know how beautiful you look when you sleep, my little sleeping beauty۔ وہ اطمینان سے بولا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگائے۔ روحا گھبرائی اور اب اپنی سچویشن پر غور فرمائے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی، کیونکہ وہ وائٹ میکسی میں بغیر دوپٹے کے اس کے روبرو تھی۔ یہ مناظر، سمندر کا کنارہ، ناریل کے درختوں سے گھرا پاس ہی ریزورٹ، تنہائی، لہروں کا شور اور اس کا خود کا حلیہ، اور اس سب پر متضاد اس کی جسم پگھلاتی نگاہیں۔ روحا کو تو ایک جھرجھری آئی اور وہ گھبرا کر واپس بھاگنے کو تھی، مگر ناکام، کیونکہ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بیچ چکا تھا۔
سوہم ہمارا دوپٹہ، کوئی آ جائے گا۔ اس نے بھاگنے کے لیے بہانا کڑا تو وہ بولا میرے علاوہ کوئی نہیں میری جان یہاں جو تمہیں دیکھے، سو بی ریلیکس۔ اور کسی میں اتنی ضرورت نہیں جو آج سوہم خان کو ڈسٹرب کرے۔ اس کے کمر سے ہلاتے ہاتھ اور کندھے پر دیکھتے سوہم کے لمس چھوڑتے لب، وہ تو جی جان سے لرز اٹھی۔ اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کے سوہم نے اسے ذرا سے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ وہ بمشکل ہی اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ سوہم ہٹیے، ہمیں کوئی بات نہیں کرنی آپ سے، جائیے اس کومل کے پاس، اسے لے کر آتے نا یہاں، ہمیں کیوں لائے ہیں؟ روہا نے پھر غصہ دکھایا اور دوسرا پتا پھینکا تو سوہم نے دلچسپی سے اس کا پھولا ہوا منہ دیکھا اور بولا بیبی مجھے تو کل سے جلنے کی بہت بو آ رہی ہے، کیا تمہیں بھی آ رہی ہے کہیں سے؟ سوہم نے اسے چھیڑا تو بولی جلے ہماری جوتی، اور وہ پر کٹی کبوتری، اس کا اور ہمارا مقابلہ کیا؟ برابری کی بھی ہوتی تو ہمیں صبر آ جاتا۔ اس نے جلدی سے بول کر دانت تلے لب کچلا اور اپنی جلد بازی کو کوسا کہ وہ اس کے اتنے قریب اس کی باہوں میں یہ کیا بول گئی تھی۔ سوہم اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور بولا یعنی کہ میری بیبی کی نازک سی جان کو صبر نہیں آ رہا تھا سوہم نے اسے بازو میں اٹھایا تو روہا نے گھبرا کر اسی کے سینے میں منہ دے دیا۔ وہ اسے لیے اندر آیا، کھانے کی ٹیبل تک پہنچا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور نہ ہی منہ باہر نکالا۔ سوہم خان مسکرایا اور بولا روح آپ کو بھوک تو لگی ہوگی نا میری جان، نیچے اترو کہ میری باہوں میں رہنا میری جان کو اتنا اچھا لگ رہا ہے کیا، اور اسی لیے مجھ سے الگ ہونے کو تیار نہیں؟ تو چلو پھر بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ روحا اس کی بات سن کر بو کھلا کر فوراً نیچے اتری اور پیچھے ہٹی۔ سوہم نے اسے نیچے اتارا مگر وہ نروس ہوتی انگلیاں چٹخانے بیٹھ گئی اور بولی ہم فریش ہو کر آتے ہیں۔ اوکے میری جان، صرف 5 منٹ، فوراً باہر آؤ نہیں تو میں اندر آ جاؤں گا۔ وہ اس کی بات سن کر اندر بھاگی مگر اس کی دھمکی سے ڈر کر کچھ دیر بعد ہی باہر آ گئی۔ چہرے پر پھسلتے پانی کے قطرے چاندی کی طرح دمک رہے تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھ گئی تو سوہم نے چھوٹے چھوٹے نوالے اسے کھلانا شروع کر دیے جو وہ شرافت سے کھاتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سوہم خان کی ایکس رے مشین جیسی نگاہوں سے شرم سے دوہری ہوتی بولی بس ہمارا پیٹ بھر چکا ہے۔ وہ بولا یہ کیا میری جان، تم سے تو زیادہ ایک چوزا کھا لیتا ہوگا۔ بس ہم نے کھا لیا نا، اب ہم نے چینج کرنا ہے۔ وہ اٹھ کر بھاگنے لگی تو سوہم نے اس کی کلائی تھامی اور بولا کیا میں ہیلپ کروں تمہاری؟ وہ شوق ہوا تو روحا کی تو جان پر بنی۔ سوہم نے ایک جھٹکے سے پھر اسے بازو میں بھرا تو وہ پھر گھبرا کر بولی سوہم پلیز چھوڑے مجھے، مگر وہ اسے بیڈ روم میں لا کر ڈور لاک کر چکا تھا۔ یس مائی سلیپنگ بیوٹی، سے آئی ایم لسننگ۔ اب وہ اسے جس روم میں لایا تھا وہ مکمل مختلف قسم کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس پر جھکا تو وہ بولی سوہم جی میری جان۔ سوہم نے ہلکے سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائی تو وہ بولی ہم آپ سے ناراض ہیں۔ اچھا تو میں مناؤں گا نا آپ کو، وہ اطمینان سے بولا اور اس کے گرتے آنسو اپنے لبوں سے چننے۔ اگر میری جان کو ان 7 سالوں کا حساب چاہیے جو میرے بغیر گزرے تو جان لو کہ ان 7 سال میں ایک پل بھی اپنی جان سے غافل نہیں رہا۔ مجھے تم لوگوں کی پل پل کی خبر تھی۔ اس کی بات سن کر روح کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ بولی نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہرگز نہیں میری دھڑکن، میری جان۔ وہ گنڈا یاد ہے جس نے تمہیں پیپرز کے دوران 2 دن پریشان کیا اور تیسرے دن ہی وہ غائب ہو گیا تھا؟ اسے میں نے ہی ہٹوایا تھا دنیا سے اٹھا کے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتا اس پر آگاہی کا عذاب نازل کر رہا تھا۔ شدید حیرت زدہ سی وہ اسے دیکھے گئی۔ سوہم نے ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے گداز لب سے ہلائے اور پوچھا کیا دیکھ رہی ہو میری جان؟ سوہم بی جان آپ سے ناراض کیوں تھی؟ کیا کیا تھا آپ نے؟ تمہارے ہر سوال سر آنکھوں پر جان، ہر سوال کا جواب دوں گا وقت آنے پر، مگر ابھی نہیں۔ ابھی مجھے خود کو محسوس کرنے دو اور سب بھول جاؤ۔ صرف میرے بارے میں سوچو اور میری بے پناہ محبت کو محسوس کرو۔ وہ یہ کہتا اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ سوہم خان کے عمل میں آج پھر سے شدت تھی۔ روحا بری طرح کسمسائی
وہ پیچھے ہٹا اور بولا، برداشت کرو میری جان، میری محبت کی شدت کو تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ وہ یہ کہہ کر اپنی شرٹ اتار کر دور اچھال چکا تھا۔ کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ روحا نے گھبرا کر اور شرما کے اس کے سینے میں پھر سے منہ چھپایا، مگر سوہم خان کی جنونی اور دیوانگی بھری گرفت سے نکلنا آج ناممکن تھا۔ سو چپ چاپ خود کو اس نے سوہم خان کے سپرد کر دیا۔ دوسری جانب پاشا خفیہ رستوں سے چھپ چھپا کر ٹونی کے ساتھ بادشاہ کی موجودہ لوکیشن پر پہنچ چکا تھا، مگر اس کا وہاں پہنچنا بے سود رہا، کیونکہ وہ بزدل وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ وہاں پر موجود اس کے کتوں کو ابدی نیند سلانے کے بعد ایک خاص آدمی اس کے ہاتھ لگا۔ ٹونی نے اس کو گھٹنوں کے بل پاشا کے آگے جھکایا۔ اگر موت آسان چاہتے ہو تو بتا دو کہ بادشاہ کہاں ہے۔ بادشاہ کا سرسراتا لہجہ، وہ تو پہلے ہی خود کو پاشا کے ہتھے چڑھتا دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم پاشا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ چھوڑ دوں؟ ہاں ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ تیز دھار آلے نے اس کی گردن دھڑ سے اکھاڑ دی تھی۔ خون کے فوارے پاشا کی شرٹ پر گرے تھے۔ ٹونی بوکھلا کر بولا، سر یہ… پاشا نے کہا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے میرے کسی کام کا نہیں تھا۔ پھر پاشا نے اسے پاؤں سے ایک ٹھوکر لگائی اور وہاں سے نکلے۔ اتنے میں پاشا کا فون بجا تو پاشا نے تیزی سے وہاں نکلتے فون یس کر کے کان کو لگایا، مگر آگے سے جو خبر ملی ایک مرتبہ تو وہ سن کر پاشا بھی ہل چکا تھا۔ کبیر واپس جانے کی تیاری کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اس نے بھی فون یس کر کے کان کو لگایا اور بولا، بولو قدیر۔ قدیر گھبرائے ہوا سا تھا۔ وہ بولا، سر بہت بری خبر ہے۔ دیکھو قدیر، اگر وہ تمہاری میم کے متعلق ہے تو میں زندہ گاڑ دوں گا، کیونکہ میں اسے تمہاری ذمہ داری پر چھوڑ کر آیا تھا، تمہیں اس کی حفاظت کرنی تھی۔ وہ قدیر نے گھبرا کر کہا، سوری سر، وہ… اب بولا قدیر، ہوا کیا ہے؟ سر وہ بابا آئے تھے، میم رات کو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ایک نوٹ لکھ کر گئی ہیں کہ وہ کہیں ایسی جگہ جا رہی ہیں جہاں آپ کا سایہ تک بھی نہ پڑے ان پر۔ باپا کو بھی سب بتا دیا، مگر وہ آپ سے ہی مدد مانگنے آئے تھے۔ اور تم کہاں مرے ہوتے کبیر؟ کبیر کا دل کیا کہ اسے فون سے ہی شوٹ کر دے۔ سر کل میری بیوی بیمار تھی تو میں گھر چلا گیا تھا۔ قدیر نے شرمندگی سے حقیقت بتا دی تو وہ بولا، ڈھونڈو اسے، آ رہا ہوں میں، مگر یاد رکھنا کہ اس سے کچھ ہوا یا بادشاہ کے ہاتھ لگ گئی نا، یا پھر نہ ملی تو میں پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دوں گا، یا پھر تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر کبیر کا دل کیا کہ دنیا کو تہس نہس کر دے۔ وہ بولا، زمل کبیر ابراہیم، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم تو اب مرو گے میرے ہاتھوں سے۔ اگلی صبح رحاب کی آنکھ کھلی تو اس نے جان لیوا سی انگڑائی لے کر وہ بیدار ہوئی۔ سرخ میکسی اب تک اس کے جسم پر موجود تھی۔ وہ تو پاشا کی اتنی سی ہی پر شدت جسارتوں سے نڈھال ہو گئی تھی کہ اس کے جانے کے بعد یوں ہی چینج کیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ پاشا کے اور رات کے بارے میں سوچ کر ایک شرمیلی سی مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ اٹھی اور دوپٹہ اٹھا کر اپنے وجود کے گرد اچھے سے لپٹایا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ریشما موجود تھی۔ رحاب نے شرم سے نظریں جھکائی۔ ریشما نے مسکرا کر اس کا شرمایا سا روپ دیکھا اور پوچھا، میری بچی، پاشا کہاں ہے؟ وہ تو رات کو ہی کہیں چلے گئے تھے، رحاب نے اشارہ کر کے بتایا تو ریشما کو ایک صدمہ لگا۔ یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہوگی جو اپنی رحاب کو اپنے جنون اور ارمانوں کو ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ریشما اس کی بات سن کر پریشان ہوئی تھی، پر رحاب پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ بولی، اپنا خیال رکھو بچی، تمہیں ایک خروش بھی آئی تو وہ آ کر وائٹ پیلس کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ پھر ریشما اسے پیار کرتی کمرے سے نکل گئی اور فوراً راسم کو بیسمنٹ بلایا۔ جی ریشما، کوئی حکم؟ راسم، پاشا کی کیا خبر ہے؟ ہاں، ٹونی آیا تھا ریشما، بادشاہ کے پیچھے گیا ہے، مجھے ایک جگہ بلایا ہے، جانے لگا ہوں میں بھی اس کے پیچھے۔ وہ اس وقت گمبھیر سنجیدگی سے بولا تو ریشما نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ تم بھی۔ پاشا بادشاہ کے اڈے سے نکل کر اس کے تعاقب میں تھا۔ پوری رات گزر چکی تھی اور وہ اپنی مخصوص جگہ گئے تھے جب اس کا فون بجا۔
اس نے فون ریسیو کر کے کان کو لگایا تو اس کے بندے نے بتایا، سر ایک بری خبر ہے، بادشاہ نے انٹرنیشنل کرمنل جیک کو ساتھ ملا لیا ہے، جس کا نیٹ ورک اس پچھلے مہینے میں سوہم خان نے تباہ کیا تھا، اور اب اس نے کچھ بڑا پلان کیا ہے، شاید سوہم خان کا ہی پیچھا کر رہا ہے وہ، اور مجھے لگتا ہے سر کہ سوہم خان پر اٹیک ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور خاص بات؟ بس سر یہی تھی۔ پاشا نے اس کی بات سن کر فون بند کیا تو ٹونی نے پاشا کی خون میں نہائی آنکھیں دیکھ کر پوچھا، سر ایوری تھنگ از اوکے؟ نہیں ٹونی، سوہم پر اٹیک ہونے والا ہے، میں نے ریڈ سگنل بھیج دیا ہے، اکیلا ہوتا تو جیک کا باپ بھی ہوتا وہ آسانی سے ہینڈل کر لیتا، پر اب اس کے ساتھ اس کی وائف ہے۔ پتہ نہیں ہم ان جھنجھٹوں میں کیوں پڑے۔ پاشا کے اعصاب چٹخے ہوئے تھے اور وہ سخت جھنجھلایا ہوا تھا، تبھی کبیر کا فون آیا۔ وہ بولا، بھائی۔ اس کی پکار میں صدیوں کا درد تھا۔ پاشا بے تحاشا چونکا اور بولا، کیا ہوا کبیر؟ بولو، جلدی کرو۔ میں نے تمہیں جلاد اس لیے نہیں بنایا کہ تم کمزور پڑ جاؤ۔ کبیر بولا، بھائی وہ زمل۔ کبیر کی رگیں تنی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ لال انگارا تھا۔ وہ وہاں پہنچ کر ہر ممکنہ جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ ہاں کبیر بولو، میں جانتا ہوں۔ کیا کوئی خبر ملی اس کی؟ نہیں بھائی، ابھی تک تو کوئی خبر نہیں ملی۔ کبیر، کیا تم نے گدھوں کی فوج پال رکھی ہے جو ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکے؟ اس کی حفاظت کا بول کر گئے تھے نا، کی تھی انہوں نے حفاظت، اب ہٹاؤ ان سب کو اپنے ارد گرد سے۔ بھائی مگر میرے آدمی گدھے نہیں ہیں، پتہ ہے مجھے وہ کہاں ہے۔ پاشا نے اسے کہا کہ مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے، تو کبیر بے قرار ہوا اور بولا، کہاں ہے بھائی؟ پلیز مجھے جلدی بتا دو۔ وہ جہاں بھی ہے خیریت سے ہے اور محفوظ ہے، فی الحال ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر بادشاہ کی موجودگی کا پتہ لگاؤ، وہ خود نہ بھی ہوا تو بھی آگ لگا کے بھسم کر دینا ہر چیز کو۔ مگر بھائی وہ زمل۔ شٹ اپ کبیر، اب تڑپ رہے ہو، اتنے گٹس ہونے چاہیے تھے کہ سوہم کی طرح پہلے ہی اٹھا لاتے، اور رہی زمل کبیر ابراہیم کی بات تو اب اسے پاشا ابراہیم خود وائٹ پیرس لے کر تمہارے کمرے میں لائے گا۔ اب خوش ہو؟ اب اپنے کام پر دھیان دو۔ پاشا غصے سے بولا تو وہ بولا، بھائی زمل۔ کبیر، I said no more argue, okay؟ پاشا غصے سے بولا اور فون بند کر دیا، مگر کبیر کے چہرے پر اتنی دیر میں پہلی مرتبہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ کہہ تو بھائی صحیح رہے، میں نے بھی گدھے پال رکھے ہیں، اس نے غصے سے اپنے دانت کچکچائے۔ سوہم بہت دیر سے روحا کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سوتی روحا کو مسکراتے ہوئے دیکھتے جا رہا تھا۔ وہ دائیں ہاتھ نرمی سے اس کے بالوں میں بھی پھیر رہا تھا۔ کیا تھا وہ، اور اس نازک سی جان نے عاشق ہی بنا دیا تھا اسے تو۔ وہ اس کی شدتوں سے نڈھال تھکی ٹوٹی گہری نیند میں تھی۔ فریش ہو کر سوہم کی ہی وائٹ ٹی شرٹ پہن آئی تھی اور اب وائٹ پری لگ رہی تھی۔ سوہم کا دل پھر بے ایمان ہوا۔ چیختے چنگاڑتے دل کی فرمائش پر پھر اسے سینے میں اس نے بینچا تو وہ بولی، سوہم پلیز سونے دے ہمیں۔ روحا نے اس کے سینے میں منہ دے لیا۔ ابھی وہ اس کی ادائیں انجوائے کر ہی رہا تھا کہ فون پر بجنے والی بیل نے سوہم کے تاثرات سیکنڈز میں بدلے تھے۔ اسے تو پہلے ہی چھٹی حص کچھ غلط ہونے کا سگنل دے رہی تھی، مگر وہ روح کے وجود میں ایسا گم ہوا تھا کہ دنیا ہی بھلا چکا تھا۔ بجلی کی تیزی سے وہ روحا کو خود سے لپٹائے بیڈ سے نیچے گرا تھا، تبھی ریزورٹ پر گولیوں کی برسات ہوئی تھی۔ لکڑی کے بنے ریزورٹ کی دیواریں ان گولیوں کے آگے ریت کی دیواریں ثابت ہوئی تھی۔ گولیوں کی بچھاڑ سے بیڈ کے گدے اور تکیوں کے پر خچے اڑ رہے تھے۔ روحا چیخنے لگی۔ بیڈ کے نیچے سے سوہم نے اپنی گنز نکالی۔ دشمن کی اتنی بڑی جرأت پر ایک غم و غصے کا طوفان سا اٹھا تھا اس کے سینے میں، جو اسے فوراً ہی جلاد سے بھی کچھ برا بنا گیا تھا۔ دشمن نے سمجھا کہ وہ اپنا کام تمام کر چکے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ کس طوفان سے الجھے ہیں۔ پھر سوہم خان کی گنز نے آگ اگلی تھی اور اس کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا۔
روحا نے صدمے سے گھنگ اسے دیکھا۔ یہ اس کا کچھ دیر پہلے والا مہربان سی مسکان والا سوہم خان تو نہیں تھا۔ سوہم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بیچا اور سیکرٹ رستے سے باہر نکل کر ان لوگوں پر موت کا ایک فرشتہ بن گیا۔ وہ آج سوہم خان کا ایک الگ ہی روپ دیکھ رہی تھی جو اسے ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ مارے خوف کے وہ لٹھے کی طرح سفید پڑ چکی تھی، اور یہ خوف کسی اور کا نہیں، سوہم خان کی دہشت اور درندگی کا تھا جو اس کے دل میں بیٹھ رہا تھا۔ وہ اسے بازو سے گھسیٹتا جہاں سے گزر رہا تھا، لاشوں کا ڈھیر لگائے جا رہا تھا۔ شہرگوں پر بجتی سوہم خان کی گن کی گولیاں سامنے والے کی گردنیں کمروں سے لٹکا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنا بچاؤ کرتا مقابل کو موت کے گھاٹ اتار رہا تھا، اور وہ بے تحاشا روتی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اب تک وہ درجن لوگوں کا خون کر چکا تھا، وہ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے۔ کاش وہ یہ سب دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ ہر طرف فائرنگ کی آواز تھی اور وہ دونوں خون میں نہا گئے تھے۔ ریزارٹ سے تو کب سے نکلے، اب ناریل کے درختوں کے بیچ وہ اسے سینے سے لگائے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ روحا بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ بولا، ششت روح، کچھ نہیں ہوگا، رونا بند کرو، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ ابھی وہ کچھ اور ہی کہتا کہ جب اچانک ایک شعلہ سا سوہم خان کے کندھے سے نکلا تھا اور خون کے چھینٹے روحا کے اوپر گرے تھے۔ صرف چہرہ سرخ ہوا سوہم خان کا، جگہ سے تو وہ 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ سوہم، کہہ دے کہ یہ آپ کا خون نہیں اور آپ کو گولی نہیں لگی۔ روحا کے تو اب خوف و دہشت سے حواس سلب ہونے کو تھے۔ وہ بولا، نہیں میری جان، یہ میرا خون نہیں، میں ٹھیک ہوں، گھبراؤ نہیں۔ وہ سکون سے کہتا اسے بازو سے پکڑے، پھر تیزی سے لاشیں بچھاتا وہاں سے نکلا۔ سوہم، آپ انہیں مار کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں مارنے آئے، تو کیا پھولوں کے ہار پہناؤں انہیں؟ وہ غصے سے کہتا اسے ساتھ گھسیٹتے ہوئے تیزی سے فائرنگ کرتا چل رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو سوہم خان، ہمیں آپ جیسے قاتل اور خونی کے ساتھ کہیں نہیں جانا، چھوڑیں ہمیں۔ وہ بے تحاشا روئی اور مچلی، تو وہ بولا، روح پاگل مت بنو، چلو مجھ سے دور جانے کا سوچا بھی تو سانسیں چھین لوں گا تمہاری۔ ایک تو کندھے پر اس کی گولی لگی، اوپر سے روحا کی باتیں۔ سوہم خان کا دماغ گھمانے کو کافی تھی۔ ایک چھپی ہوئی جگہ اس نے لا کر روحا کو گاڑی میں دکھیلا اور خود بہت تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ مسلسل شور مچا رہی تھی۔ وہ بولا، میری سلیپنگ بیوٹی، تم سوتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہو۔ یہ کہہ کر سوہم نے روحا کی گردن پر ایک نازک سی جگہ دباؤ ڈالا تو وہ بے ہوش ہو کر فرنٹ سیٹ پر اس کے کندھے پر لڑک گئی۔ اتنی ٹینشن میں بھی وہ مسکرانے لگ گیا تھا۔ سوہم خان نے حملہ آوروں کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ انہیں آسانی سے چکمہ دے کر وہ نکل بھی آیا تھا، اس لیے اپنے بندوں کے بیچ محفوظ مقام تک جا پہنچا تھا۔ روحا کو اپنے بیڈ روم میں پہنچا کر اس نے اپنے زخم پر توجہ دی۔ گہرا نہیں تھا مگر کافی خون بہہ چکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بلوایا اور مرہم پٹی کروائی۔ پاشا کا فون آیا۔ وہ بولا، کیا تم ٹھیک ہو اور روحا محفوظ ہے؟ بالکل۔ پاشا کسی کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ ہماری فیملی تک پہنچ سکے۔ اچھا، اور وہ جو تمہیں گولی لگی ہے وہ؟ میں ٹھیک ہوں پاشا، مگر اب جیک نے اتنی ہمت کی ہے تو اسے انعام دینا تو بنتا ہے۔ نہیں سوہم، ابھی آرام کرو اور روحا کو سنبھالو، وہ تو بہت ڈر گئی ہوگی، اسے لے کر واپس آ جاؤ تم۔ لیکن پاشا۔ سوہم، دس از مائی آرڈر اینڈ نو آرگومنٹس، ناؤ ڈو اٹ آئی سے۔ اس نے آرڈر دیا تو اس نے کہا، اوکے۔ ایک حرفی بات کہہ کر سوہم نے فون رکھ دیا اور اپنے بیڈ روم تک آیا۔ روحا میری جان۔ جب اس کا درد بے حد اور ناقابل برداشت ہوا تو سوہم اس کے ساتھ اس کے پہلو میں ہی لیٹ گیا۔ روحا نے دھیمے سے آنکھیں کھولی اور خوف سے زر پڑتی فوراً اٹھ بیٹھی۔ پاس ہی وہ پٹیوں میں جکڑا لیٹا تھا۔ وہ اور خوف زدہ ہوئی۔ سوہم نے اسے پکارا، روح۔ وہ بولی، ہم نے کہا تھا نا کہ آپ کو گولی لگی ہے، آپ بہت جھوٹے ہیں۔ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ سوہم نے جان نثار کرنے والے انداز میں اسے دیکھا، پھر اسے کھینچ کر اپنے سینے پر گرایا۔ روتی بسورتی سینے پر بکھرے اس کے بال وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ بولا، مجھے گولی تو لگی ہے مگر
علاج صرف تمہارے پاس ہے، میری زندگی۔ جذبات سے بوجھل گھمبیر آواز سوہم نے پھر اس کے لب سے ہلائے۔ وہ بولی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سوہم نے کہا، تم مجھے اتنا پیار دو کہ میں یہ درد بھول جاؤں۔ مجھے یہاں اس زخم پر تمہاری کس چاہیے۔ نہیں، ہم نہیں کریں گے کس، آپ کو بہت درد ہوگا۔ سوہم کے سینے پر گرتے اس کے آنسو اب سوہم کو بھی تکلیف دے رہے تھے۔ وہ اسے نیچے گرا کر اس پر حاوی ہوا اور بولا، مسز سوہم خان، فوراً سے پہلے رونا بند کرو۔ سوہم نے وہ آنسو اپنے لبوں سے چنے۔ اتنی تو مجھے گولی سے تکلیف نہیں ہوئی جتنے یہ آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اب جلدی بھی کرو یار۔ سوہم نے اسے اکسایا اور بولا، مجھے پیار کرو۔ وہ اسے خود میں الجھانا چاہتا تھا تاکہ وہ یہ سب بھول جائے، اور کچھ ہی دیر میں سوہم نے اسے پور پور محبت کی بارش میں بھگو ڈالا تھا۔ سوہم اتنے درد میں بھی بے خود سا ہو کر اس کے نرم و نازک لبوں پر جھکا تھا، اور واقعی کچھ دیر میں سوہم خان نے روحا کو دنیا ہی بھلا ڈالی تھی۔ سر، پاشا آپ کو ہر جگہ تلاش کر رہا ہے، مگر آپ کراچی میں ہی اس بات کی بھنک بھی نہیں لگی اسے۔ سارے اڈے تباہ کر دیے ہیں اور وہ طوفان بنا تباہی مچاتا پھر رہا ہے۔ آپ کے سارے بینک اکاؤنٹس بھی لاک کر دیے ہیں۔ میڈیا کو آپ کے کالے دھندوں کے سارے ثبوت بھی دے دیا ہے۔ اور حرام خور تو بڑے فخر سے مجھے سب سنا رہا ہے۔ کچھ کیا نہیں، کہا تو تھا نا کہ ان کی کوئی کمزوری ڈھونڈ اسے میرے پاس لا۔ بادشاہ اپنے آدمی کے منہ سے ساری تباہی کی خبریں سن کر غصے سے بولا۔ اس کے آدمی نے کہا، سر ان کی کمزوریاں تو کلفٹن میں بنے وائٹ پیلس میں ہی ہیں۔ ہاں تو اٹھا لاؤ، سب کو اٹھا لاؤ۔ سر یہ تو کسی دیوانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے۔ کیوں، ایسا کیا ہے وائٹ پیلس کے باہر؟ کیا جن پہرا دیتے ہیں یا پاکستان کی فوج کھڑی ہے وہاں جنہیں پار نہیں کیا جا سکتا؟ سر وائٹ پیلس نہیں، اس کے گرد 5 کلومیٹر کے گھیرے میں کوئی غیر متعلقہ آدمی گھسے تو وہ دوبارہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ وہ پاشا کا علاقہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں، کوئی اس گھیرے میں اندر نہیں جا سکتا۔ اچھا، کوئی اندر نہیں جا سکتا، مگر وہاں سے کوئی باہر تو آ سکتا ہے نا خبیث۔ اب پاشا نامہ بند کرو اور کوئی کام کی خبر سنا۔ بادشاہ تو موت کے خوف سے پاگل ہو چکا تھا، اس لیے اپنے آدمیوں پر بھونک رہا تھا۔ سر ایک لیڈ ہے میرے پاس۔ پچھلے کچھ دن پہلے ہی سوہم نے ایک آدمی کا خون کروایا تھا۔ اس کی بیوی کو پریشان کرتا تھا شاید۔ اس کا بھائی بدلہ لینا چاہتا تھا اس چھوکری سے اور اس سوہم سے۔ وہ ہمیں اس کی بیوی اور خاندان تک پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ اب جلدی سے کام پہ لگ جاؤ، مجھے سوہم خان کی معشوقہ چاہیے، ہر قیمت پر۔ سنا تم نے؟ اس کے آدمی نے کہا، جو حکم سر۔ سوہم خان روحا کو لیے شام ڈھلے وائٹ پیلس پہنچ چکا تھا۔ وہ دونوں کمرے میں آئے۔ ابھی وہ کچھ اور ہی کہتی کہ سوہم اس کے قریب آیا اور بولا، مجھے ابھی جانا ہوگا میری جان، اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اس کے ماتھے پر نرمی سے محبت کی مہر سب کی اور نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سے وہ جھنجھلائی بولی، اف، طبیعت اتنی خراب ہے پھر بھی یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاشا اور راسم ہر جگہ بادشاہ کو تلاش کر رہے تھے۔ اتنے میں سوہم کی کال آئی تو پاشا بولا، یس سوہم، میں پہنچ چکا ہوں پاشا، اور خبر میری ہے کہ بادشاہ کراچی میں ہی ہے اور جیک بھی۔ کیا کبیر واپس لوٹا؟ نہیں، وہ وہاں بادشاہ کے تمام ٹھکانے جلا چکا ہے۔ تم بھی پہنچو اور وہ بھی پہنچنے والا ہے۔ اب ہم چاروں کو فیس کرنا ہوگا اپنے دشمنوں کو۔ پاشا تو اب طوفان بن چکا تھا جسے روکنا ناممکن تھا، کیونکہ ٹونی نے جو خبر سنائی تھی وہ وائٹ پیلس پر حملہ کرنے کے پلان کی تھی، اور اب بادشاہ کو پاشا کے عتاب اور غیظ و غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ تینوں مصروف سی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب فانیہ بوجھل طبیعت کی وجہ سے اپنے کمرے میں اور روحا بچوں کے بلانے سے دوسری طرف چلی گئی۔ تبھی روحا کا موبائل بجا اور 10 منٹ تک بجتا ہی چلا گیا۔ پہلے تو روحا دیکھتی رہی کہ روحا آ جائے، مگر فون کرنے والا کوئی بڑا ہی بے صبرا تھا۔ وہ گہری مسکرائی، یقیناً سوہم خان ہی ہوگا، یہ سوچ کر کہ سوہم کی بات سن کر وہ میسج ٹائپ کر کے جواب دے دے گی۔ فون اس نے یس کر کے کان کو لگایا، مگر دوسری طرف سے اسے آواز آئی، ہیلو،
غور سے سنو، تمہاری دادی اور نانی ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر ان کی سلامتی چاہتی ہو تو وائٹ پیلس میں کسی کو بھی بھنک لگائے بغیر باہر آؤ۔ دائیں طرف سے 2 گلیاں چھوڑ کر ایک رکشے میں آؤ جسے عورت چلا رہی ہوگی، اس میں بیٹھ جاؤ۔ ہمیں ان بوڑھی جانوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس شخص کی آواز کے پیچھے 2 بوڑھی اور ضعیف سی عورتوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ وہ بولا، ہمیں ان بوڑھی عورتوں سے کوئی کام نہیں، ہمیں صرف تم چاہیے۔ اب فون رکھو اور چپ چاپ اٹھ کے آ جاؤ اور 5 منٹ کے اندر باہر آؤ۔ فون رکھا تو ان کے بھیجے اڑا دوں گا۔ رحاب کی تو جان پر جان بن آئی۔ وہ نہ کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی فون رکھ سکتی تھی۔ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ ایک مرتبہ تو پاشا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے کہ مجھ سے دور مت جانا رحاب، کبھی بھی نہیں۔ پھر اسے روحا کا خیال آیا تو وہ بغیر سوچے سمجھے چپکے سے اٹھی۔ فون کرنے والا بھی لگتا ہے کہ ایک بات جانتا تھا۔ اس وقت گارڈز کی تبدیلی کا وقت تھا اور وہ آسانی سے کسی کی نظروں میں آئے بغیر وائٹ پیلس کا گیٹ پار کر چکی تھی۔ 2 گلیاں چھوڑ کر بند رکشے میں چہرے پر ایک خباثت لیے عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسی رکشے میں بیٹھ گئی۔ عورت نے پیچھے مڑ کر اس کے چہرے پر سپرے کیا تو وہ بے ہوش ہو کر وہیں لڑک گئی۔ سوہم، پاشا، کبیر اور راسم مخصوص جگہ پر بیٹھے اگلا لائے عمل ترتیب دے رہے تھے جب ٹونی اور ریما سخت طیش میں بغیر اجازت اندر داخل ہوئے۔ پاشا اور وہ سب بے تحاشا چونکے۔ کیا بات ہو ٹونی؟ ریما، اس گستاخی کا مطلب جان سکتا ہوں میں؟ پاشا سنجیدہ سے بولا تو ٹونی نے ایک ریکارڈنگ فوراً لگائی۔ سر یہ سن لیں۔ ریکارڈنگ سننے کے ساتھ ہی وہاں موجود سب کے تاثرات خطرناک حد تک خطرناک ہو چکے تھے۔ سوہم کی جان لبوں پر آ چکی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا روحا کو وائٹ پیلس کے باہر آنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تمام گفتگو سن کر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ امید ہے کہ روحا وائٹ پیلس سے باہر نہ نکلی ہو تمہیں انفارم کیے بغیر، پاشا نے پریشانی سے کہا تو ریما نے پہلو بدلا۔ پاشا، وہ ایسا کر چکی ہے۔ فون کی لوکیشن اس وقت وائٹ پیلس کے باہر مسلسل چینج ہو رہی ہے اور جیک کے اڈے کا پتہ چل چکا ہے۔ پاشا اور وہ دونوں الگ الگ رہ کر دونوں طرف سے حملہ کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے سوہم، تم روحا کی لوکیشن ٹریس کرتے ہوئے اس کے پیچھے جاؤ۔ تمہارے ساتھ کبیر جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ بادشاہ اسے جہاں خود چھپا ہے وہاں پر ہی لے کر جائے گا۔ میں اتنے میں جیک کا سر کچل کر جلد از جلد تم تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ وہ سب پھر خونی آندھی اور طوفان بنے سب کچھ تہس نہس کرنے کے ارادے سے وہاں سے نکل پڑے تھے۔ پاشا اور راسم جے کے ٹھکانے پہنچے تھے مگر وہ پہلے سے تیار تھے، مگر سامنے بھی پاشا تھا۔ بہت جلد، بہت تیزی سے پاشا نے اس کے بندوق کا سر کچل ڈالا تھا۔ جے کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ جب پاشا نے اس پر گہرا تنگ کیا تو اس نے بزدلوں کی طرح بھاگنے کی کوشش کی، مگر اب پاشا کی ڈیتھ بک میں اس کا اور بادشاہ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ تھا، سو اس کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ ٹونی اور راسم نے بہت جلد اسے قابو کر کے پاشا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکایا تھا۔ پاشا نے پوچھا، جیک، اینی لاسٹ وش؟ جیک موت کے خوف سے چنگاڑا، یو کانٹ بیٹ می، Oh, although I have done so۔ پھر پاشا کا ہاتھ تیز دھار آلہ لیے دائیں سے بائیں جانب گھوما اور جیک کی گردن پیچھے کمر سے جا لگی تھی۔ جلا دو یہ جگہ، راکھ بھی نہ بچے، سب کچھ تباہ کر ڈالو۔ پاشا غصے سے بولا تو چھوٹے سے بم سے دشمن کو نیست و نابود کرتے وہ وہاں سے نکل پڑے۔ جلدی چلو پاشا، بادشاہ کو بھی اس کی جرت کا انعام دینا ہے۔ دوسری جانب سوہم بہت جلد ایک بہت پرانے فارم ہاؤس کی عمارت کے باہر پہنچ چکا تھا۔ سوہم خان کے سیدھے دل پر وار کیا گیا تھا تو وہ عمارت کے باہر کئی درندوں کو ابدی نیند فوراً سلا چکا تھا اور پھر یوں ہی موت کا فرشتہ بنے دھڑلے سے سامنے گیٹ سے اندر داخل ہوا، مگر لاؤنج میں داخل ہوا تو بادشاہ کا مکروہ کہا چاروں اور گونج اٹھا۔ سوہم خان کے سر پر چاروں طرف سے گنیں تانی گئی تھی، مگر وہ پھر بھی اطمینان سے کھڑا تھا، لیکن دل میں غم و غصے کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا تھا کیونکہ وہ لے ہی نہیں سکتا تھا، ان کے پاس اس کی روح تھی، مگر سکون اس لیے بھی تھا کہ بہت جلد پاشا پہنچنے والا تھا یہاں۔
واو سوہم، میری توقع سے بھی بہت جلد پہنچ گئے تم یہاں۔ ویلکم۔ تمہاری طرف تو بہت پرانا حساب نکلتا ہے میرا۔ تم نے کالی کو مارا تھا، وہ میرا بھائی تھا۔ اس کی بات سن کر سوہم نے کہا، پاشا، روح کو چھوڑ دو۔ بزدلوں کی طرح عورت کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو تم؟ مرد کے بچے ہو تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ بادشاہ بولا، نہیں نہیں، مجھے نہیں بننا مرد کا بچہ، سمجھے؟ میں تو اتنا ہی کمینہ اور خبیث ہوں۔ ہاں، اور لاؤ اسے ذرا اس کے یار کے سامنے اس کا تماشا تو دیکھیں، کیا پتا اپنے عاشق کے سامنے کچھ بولنے لگے۔ سوہم کی رگوں میں اس کی بات سن کر خون لاوا بن کر دوڑنے لگا، مگر اسے عجیب لگا، روحا کے چیخنے چلانے کی آواز کیوں نہیں آ رہی تھی۔ مگر یہ راز بھی جلد ہی کھل گیا، کیونکہ اس کا آدمی جس نازک سی جان کو بس بازو سے گھسیٹ کر باہر لایا تھا وہ روحا تھی ہی نہیں، وہ تو ڈیڈلی پاشا کی روحاب تھی۔ سوہم خان چونک پڑا، مگر سوہم کو کچھ بھی سوچنے کا موقع دیے بغیر بادشاہ بولا، بڑا شوق ہے نا تمہیں دوسروں کی شعراں اڑانے کا، لو آج اپنی معشوقہ کو ایسے ہی مرتے دیکھو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے فائر کیا تھا جو کہ روحاب کی گردن پر لگا، وہ کسی کٹی پتنگ کی طرف فرش پر بے جان ہو کر گری۔ اسی وقت طوفان کی طرح اندر آتے پاشا کے یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر قدم وہیں تھم سے گئے۔ اب تو بادشاہ نے ہر حد پار کر دی تھی۔ وہ سب لوگ صحیح معنوں میں جلاد بن کر بادشاہ پر جھپٹ پڑے، اپنی پرواہ کیے بغیر کیڑے مکوڑوں کی طرح بادشاہ اور اس کے کتوں کو چاروں اور سے نکل کر اس پر حملہ کیا۔ مگر سوہم کی شاہ رگ اڑاتی گولیاں، پاشا کا جسم کے ٹکڑے کرتا تیز دھار آلہ، کبیر اور عاصم کی ہڈیاں کڑکاتی جمناسٹک سے بہت جلد وہاں لاشوں کے ڈھیر بچ چکے تھے۔ بادشاہ بھاگنے لگا تو راسم نے اس کی گردن دبوچ لی، اور اس سے پہلے کہ اس کی گردن مروڑ دیتا پاشا بولا، راسم مجھے زندہ چاہیے۔ یہ پاشا یہ کہہ کر روحاب کی جانب بڑھا تو بادشاہ بولا، نہیں سوہم، مجھے مار ڈالو، میں نے تمہاری معشوقہ کا کیا حال کیا دیکھو، فوراً مجھے مار ڈالو۔ بادشاہ ڈر کے مارے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاشا کے ہاتھوں تل تل مرنے سے اچھا ہے کہ اسے فوراً موت مل جاتی۔ اسے لے کر جاؤ یہاں سے۔ پاشا جب بولا تو راسم اور کبیر نے اس کے بادشاہ کو بے ہوش کیا اور اسے ساتھ لیے چلے گئے۔ سوہم اور پاشا روحاب کے قریب آئے، گردن سے نکلتا تیزی سے خون، پاشا کا چہرہ بھی برداشت کی شدت سے خون رنگ ہو چکا تھا۔ اس نے اسے بازو میں بھرا۔ سوہم نے روحاب کی نبض ٹٹولی تو ہلکی سی زندگی کی رمق باقی تھی جو وہ بجھنے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر پاشا تو بالکل ساکت ہو چکا تھا، پتھر کی طرح۔ اس کے لاشعور کا ڈر اس کے سامنے آ چکا تھا۔ سوہم نے روحاب کو اس کے بازو سے لیا اور تیزی سے باہر نکلا۔ اس کا رخ سیدھا ہاسپٹل کی جانب تھا۔ پاشا اپنے مخصوص سٹائل میں پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ہاسپٹل کے کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ یہ تو وہ اور سوہم خان جان چکے تھے کہ بادشاہ بزدل کا نشانہ کم از کم سوہم خان جیسا نہیں، اور وہ چوک گیا تھا، جس سے روحاب کی گردن کا زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا، بس جلد میں سے آر پار نکلی تھی گولی۔ مگر ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ خون کافی بہہ چکا ہے، اس لیے اس کی جان کو ابھی تک خطرہ ہے۔ ICU کے باہر کھڑا سوہم خان دروازے کو گھور رہا تھا۔ بی جان اور بڑی ماں بالکل سلامت تھی۔ ابھی کسی کے باپ میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ سوہم خان کی آبائی حویلی میں گھس کر بیٹھ سکے۔ یہ محض ایک چال تھی۔ روحاب نے روحا کی خاطر خود کو اتنے بڑے خطرے کی آگ میں جھونک دیا تھا، اور یہی بات سوہم کو بے چین کر رہی تھی۔ پھر ڈاکٹر باہر آئے اور یہ خوشخبری سنائی کہ وہ ٹھیک ہے اور خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کے اشارہ کرنے پر سوہم ان کے کیبر میں گیا تھا۔ سوہم نے ڈاکٹر سے پوچھا، یس ڈاکٹر، is there any all right؟ ڈاکٹر نے سوہم سے پوچھا، سوہم کیا پیشنٹ بول نہیں سکتی؟ یس ڈاکٹر، وہ نہیں بول سکتی۔ ڈاکٹر نے اسے کہا، لیکن سوہم
اس کے آپریشن سے اس کی آواز واپس لائی جا سکتی ہے۔ ہم نے اس کی گردن سے گولی نکالتے ہوئے اس کا آپریشن کر دیا ہے، امید ہے کہ اب وہ ضرور بول پائے گی۔ ڈاکٹر نے ایک انوکھی خوشخبری سنائی تھی سوہم کو۔ وہ تو خوشی کے مارے بے ہوش ہونے کا تھا۔ تھینکس ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ، اٹس مائی پلیئر سوہم۔ تم جیسے مسیحاؤں کے لیے تو ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اس کی بات سن کر سوہم مسکرایا اور باہر چلا آیا۔ سامنے پاشا بکھری حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ راسم کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تھی ان چاروں کی زندگی؟ امن و شانتی کا گہوارہ، سسٹم، ظلم، جبر، مایوسی، ناکامی، اپنے خاندانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہونے کے پہاڑ جتنے غموں نے کیا بنا دی تھی ان کی زندگی۔ سوہم نے دیوار سے سر ٹکایا اور دور کہیں اپنے ماضی میں کھو گیا۔ اس کا خاندان بھرا پڑا تھا۔ وہ ان دونوں 17 سال کا تھا اور پاشا 19 سال کا۔ وہ سب کراچی میں ہی رہتے تھے۔ پاشا کے بابا ابراہیم سوہم کے بابا کامران خان کے جگری دوست تھے اور انہی کے کہنے پر وہ فیصل آباد سے کراچی شفٹ کر گئے تھے۔ ان کے خاندانوں میں آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ سوہم کے بابا، ماما، چھوٹی 2 بہنیں، روح کے پیرنٹس، چچا، چچی، اس کے 3 بھائی، روح کی ماما، سوہم کی سگی خالہ بھی تھی۔ پھر پاشا کا پورا خاندان، ماما، بابا، 3 بہنیں، کبیر، دادا، دادی، سب بے پناہ خوش تھے۔ سوہم کی روحا کے لیے بچپن سے ہی شدت پسندی اور محبت دیکھتے ہوئے اس کے بابا نے ان دونوں کا نکاح کر دیا تھا۔ سوہم بے تحاشا خوش تھا۔ سوہم اور پاشا بچپن سے ہی گہرے دوست تھے، مگر پھر ایک دن وہ قیامت آئی جو سب کچھ برباد کر گئی۔ اس دن سوہم، پاشا اور کبیر تینوں کالج میں تھے۔ روح بیمار تھی اور بڑی ماں اور بی جان کے ساتھ فیصل آباد گئی ہوئی تھی۔ دونوں خاندان ایک ساتھ ایک ہوٹل میں تھے۔ بزنس کی بڑی کامیابی پر ابراہیم نے سب کو دعوت دی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر تک سوہم، کبیر اور پاشا نے انہیں پیپر دے کر جوائن کرنا تھا اور وہ بھی آ گئے تھے۔ ہوٹل کے تھوڑی دور ہی وہ اپنی بائکس پر تھے جب ہوٹل اور گرد و نواح میں ایک بڑا بم بلاسٹ ہوا اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ ہر طرف بے یقینی تھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے خاندان تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ اور پھر چند گٹھریاں تھیں جو لپیٹ کر انہیں میتوں کے نام پر دے دی گئی تھی۔ ابراہیم ہاؤس میں بی جان اور بڑی اماں کے ماتم، آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھی۔ روحا کو اب تک اس سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی بیمار تھی، مگر وہ تینوں بالکل نہیں روئے تھے۔ کس کو روتے اور کیوں روتے؟ اپنے خاندانوں کا بدلہ جو لینا تھا انہوں نے، جلاد جو بننا تھا انہوں نے۔ انہی دنوں کسی بھی طرح کراچی کے سب سے بڑے ڈان تیفے سے ملے وہ لوگ۔ ان کی آنکھوں کی وحشت اور درندگی ڈان کو پسند آئی۔ اتنی سی عمروں میں تیفے نے انہیں گنز تھما دی تھی، مگر پاشا نے وہ اس طرح تھما جس سے وہ شیو کر رہا تھا۔ تیفے کے آدمی انہیں ان لوگوں کے تک لے کر گئے تھے جنہوں نے اپنے کسی مقصد کے حصول کے لیے وہ ہوٹل بم سے اڑایا تھا۔ وہ قریباً 10 گنڈے تھے جنہوں نے سپاری لے کر ہوٹل آنے والی ایک ہستی کو مارنا تھا، مگر ان کی درندگی کئی خاندانوں کو نگل چکی تھی۔ ان تینوں نے ہی کچھ ہی دیر میں لاشوں کے ڈھیر بچھا دیے تھے۔ اسی طرح خون میں رنگے ہاتھوں اور اپنے کپڑوں کو لے کر وہ گھر واپس لوٹے تھے جب صدمے سے نڈھال بی جان کی بوڑھی آنکھوں نے خون میں نہائے اپنے پوتے اور اس کے دوستوں کو دیکھا۔ وہ تو صدمے سے مزید نڈھال ہو چکی تھی۔ پھر وہ چلائیں، سوہم خان، یہ کیا کر کے آ رہے ہو تم؟ سوہم اطمینان سے بولا، بی جان، ہم اپنے خاندانوں کی موت کا بدلہ لے کر آ رہے ہیں۔ مگر بی جان نے پھر بہت شور مچایا۔ سوہم اور پاشا کو 2-4 تھپڑ بھی جڑے، مگر وہ اطمینان سے کھڑے رہے کیونکہ بدلہ لے کر وہ سب سکون محسوس کر رہے تھے۔ پھر پولیس بھی ان تک جلد ہی پہنچ گئی۔ بی جان تو صدمے سے نڈھال بڑی ماں کو ساتھ لے کر روحا کو لے کر فیصل آباد اپنی بڑی حویلی واپس جا چکی تھی۔ روحا پوچھتی رہی کہ سب کہاں چلے گئے، مگر بی جان کے پاس اسے بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ادھر وہ تینوں جیل میں تھے۔ جب انہیں کچھ ضروری کام سے میجر عاصم حسین اپنے کسی کام سے جیل آئے اور ان تینوں کا اتنے کم عمر لڑکوں کو جیل میں دیکھ کر ان کی ہسٹری سن کر حیران ہوئے۔ میجر عاصم نے ان کا کیس اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔
کیونکہ ان کا خاندان بھی ایک دہشت گردی کے واقعے میں ختم ہو چکا تھا۔ انہیں دنیا کی نظر سے چھپانا ضروری تھا، سو میجر نے انہیں ایک مہربان سی ہستی ریشما کے پاس بھیجا تھا، جو تھی تو ایک خواجہ سرا، مگر دنیا کی ٹھوکروں نے اسے بے سہارا اور زمانے کے ستائے لوگوں کے لیے سہارا بنا دیا تھا۔ وہ میجر عاصم کے کہنے پر ایسے بچوں کو اپنے پاس رکھتی تھی۔ پھر ایک دن سوہم خان حویلی چلا آیا۔ بی جان بڑی حیران ہوئی یہ سوچ کر کہ وہ جیل سے بھاگ آیا ہے، اور انہیں غصہ بھی آیا۔ بی جان نے اس کی بات سنے بغیر اس سے اپنا ہر تعلق توڑ لیا اور اسے حویلی سے نکل جانے کو کہا۔ وہ بھی انہی کا پوتا تھا، غصے میں بغیر اپنی بات سنائے ہر تعلق کو توڑتا وہاں سے چلا آیا۔ اور پھر ریشما تھی اور وہ لوگ۔ میجر عاصم اور ریشما نے مل کر ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا۔ عاصم جب ان کے پاس آیا تب وہ 20 سال کا تھا۔ ماں باپ نے جلدی میں اس کی شادی کر دی تھی، جب ہی اس کی بیوی نے دولت کے حصول کے اس کے پورے خاندان کو زہر دے کر مار ڈالا تھا۔ تبھی عاصم کے ہاتھ سے پہلا قتل اس کی اپنی بیوی کا ہوا تھا۔ بے تحاشا نفرت تھی اسے عورت ذات سے، بے اعتباری اور بد اعتمادی تھی، مگر فانیہ کے پہلے دن کے بولے گئے چند جملے اسے حیوان سے انسان بنا گئے تھے اور اس کے جذبات جگا گئے تھے۔ ایک چھوٹی سی لڑکی نے اس کی دنیا تہ و بالا کر دی تھی۔ اسے بھی میجر عاصم جیل سے نکال کر ریشما کے پاس لائے تھے۔ کومل، ریما اور رجا ریڈ لائٹ ایریے سے ادڑی ہوئی حالت میں بھاگ کر ریشما کے پاس پہنچی تھی، جنہیں ان کے اکثر اپنے ہی انہیں وہاں تک پہنچانے کا سبب بنے تھے۔ کوڑے کے ڈھیروں سے ان کی لاشیں ملتی اگر ریشما کے آدمی بر وقت ان کی مدد نہ کرتے۔ ریشما ان کی سگی ماں نہیں تھی، مگر ان کی پرورش کرنے والی ماں ضرور تھی، جس کے پاس زمانے کے ستائے ٹھکرائے خواجہ سرا سمیت لوگ اکٹھے ہوتے رہے اور قافلہ بنتا چلا گیا۔ وقت کب کس کے لیے رکتا ہے؟ یوں ہی 7 سال گزر چکے تھے۔ وہ لوگ انسان سے اب جلاد بن چکے تھے، مضبوط، طاقتور، چٹانی اعصاب کے مالک۔ یہی نہیں، ڈگریاں بھی تھیں ان کے پاس، اور وہ میجر عاصم کے لیے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز کا کام بھی کرتے تھے۔ باقاعدہ کوئی فیلڈ جوائن نہیں کی انہوں نے، کیونکہ اگر وہ کرتے تو قانون کے پابند ہو جاتے، جو وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ مگر ان کے ایک ایک قدم سے میجر عاصم باخبر رہتے تھے۔ پاشا نے تو اپنا قانون بنانا تھا جس میں جب ظلم کرنے والا ہر حد پار کرتا تو اس کی موت طے ہوتی۔ یہ میجر ہی کی سپورٹ تھی کہ ان کا نام کہیں بھی نہیں آتا تھا اور وہ ہر جگہ اطمینان سے آ جا سکتے تھے۔ ان کا نیٹ ورک بہت مضبوط تھا۔ جس مجرم، درندے، دہشت گرد، ظالم اور جابر کے آگے ملک کا قانون بے بس ہوتا، میجر اس کا نام پاشا کی ڈیتھ بک میں ڈال دیتے تھے۔ پھر نہ کوئی عدالت ہوتی، نہ کارروائی، نہ گواہ، نہ ثبوت، نہ وکیل اور نہ ہی جج۔ پاشا کی عدالت میں ہر درندے کو بس سزائے موت ہی ملتی تھی، صرف سزائے موت۔ مگر پاشا نے ہی ان تینوں سمیت خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ساری زندگی خود کو یوں ہی معاشرے کی ان کے اپنے طریقے سے صفائی میں وقف کر دیں گے اور کبھی بھی اپنی فیملیز نہیں بنائیں گے۔ مگر یہ سارا بلڈی لو تھا کہ رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ یہ خونی عشق انہیں جلاد سے عاشق بنا گیا تھا اور اس سے نجات اب ممکن نہیں تھی۔ اور ڈیڈلی پاشا بھی اس کی لپیٹ میں خود کو آنے سے نہیں روک پایا تھا۔ سوہم خان تو بچپن سے ہی روحا کے لیے شدت پسند تھا۔ کبیر بھی اس مرض سے نہ بچا۔ سوہم خان کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ماضی کے جھروکوں سے نکل کر پاشا کی کر میں ڈوبی آواز سن کر سوہم بولا، کچھ خاص نہیں، بالکل ٹھیک ہیں اب بھابھی۔ وہ اطمینان سے بولا اور ساتھ ہی یہ راز ہی رکھا کہ روحاب اب بول بھی پائے گی۔ تبھی پاشا کا فون بجا۔ ٹونی نے نمبر دے کر ماتھے پر بل چڑھائے، مگر فون یس کر کے کان کو لگایا۔ ہاں بولو ٹونی۔ سر، وہ زمل میم ہاسٹل سے اپنی کسی دوست کے گھر جانے کی پلاننگ کر رہی ہیں اور طلاق کے پیپرز بھی دوبارہ بنوا لیے ہیں انہوں نے۔ اس طلاق کے بعد شاید وہ اپنے دوست کے بھائی سے شادی کا ارادہ رکھتی ہیں۔ پاشا نے یہ خبر سنی تو اسے آگ لگی۔ ٹھیک ہے ٹونی، میں بس آ رہا ہوں۔ کبیر بھی زمل کے نام پر بے تحاشا چونکا، مگر اس وقت اس بپھرے شیر کو
کچھ کہنے یا اسے روکنے کی ہمت تو کسی میں بھی نہیں تھی۔ ویسے بھی جب سے زمل کا معاملہ پاشا کے سپرد ہوا تھا، کبیر نے تو مکمل لا تعلقی ہی اختیار کر لی تھی، سو وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پاشا غصے سے اٹھا، سوہم خان، میں اسے اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا، خیال رکھنا اس کا، میں زمل کو لینے جا رہا ہوں۔ یہ کہتا وہ کچھ بھی سنے بغیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ سوہم خان بھی افسوس سے سر ہلا رہا تھا، کیونکہ اب تو زمل میڈم گئی تھی کام سے۔ دوسری طرف زمل اپنا گھر چھوڑ کر ہاسٹل شفٹ ہو چکی تھی۔ اپنی دانست میں وہ دنیا سے اور کبیر ابراہیم سے چھپ گئی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اب اس کے پل پل کا پاشا نے حساب رکھا ہوا ہے۔ بڑی چھپ کر پھر پیپر بنوا لیے تھے اس نے، اور اب عمل کرنے کی باری تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی تو اسے پاشا دا ڈیڈلی کا عتاب بھی سہنا ہوگا۔ نرس نے سوہم خان سے آ کر کہا، سر، میم کو ہوش آ چکا ہے، آپ مل سکتے ہیں ان سے۔ سوہم روم کی طرف آئے تو وہ ٹھیک تھی اور اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ رحاب نے اشارتاً سر ہلایا۔ رحاب، کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کا آپریشن ہوا ہے اور اب آپ بول پائیں گی؟ مگر یہ بات صرف مجھے پتا ہے، پاشا بھائی کے لیے میں نے سرپرائز ہی رکھا ہے ابھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، میں سب سے پہلے ان کے سامنے ہی انہی کا نام بولنا چاہتی ہوں۔ اس نے اشارہ کیا اور شرم سے نظریں جھکا لی۔ سوہم نیچے منہ کر کے مسکرایا۔ رحاب نے پوچھا، کہاں ہے وہ آپ سے ناراض ہیں، آپ انہیں بتائے بغیر وائٹ پیلس سے کیوں نکلی؟ کہتے ہیں کہ آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے چلے گئے۔ اس کی بات سن کر رحاب نے تو اداسی سے سر ہی جھکا لیا تھا۔ پاشا وہاں سے سیدھا زمل کے گھر آیا تھا۔ بابا، رخصتی کی اجازت ہے، میں زمل کو لینے آیا ہوں۔ اس نے 2 حرفی بات کی تو بابا حیران ہوئے اور بولے، مگر بیٹا وہ کہاں ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ میں بھی کیسا باپ ہوں کہ اپنی بیٹی کا خیال تک نہیں رکھ سکا۔ بابا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اب وہ آپ کی نہیں، کبیر کی ذمہ داری ہے اور ہمارے گھر کی عزت ہے۔ ہم غافل نہیں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، محفوظ اور صحیح سلامت ہے، آپ بس اجازت دیجیے۔ بابا کی آنکھیں تو شکر کے احساس سے بھیگ چکی تھی۔ وہ بولے، بیٹا اب تو وہ تمہارے گھر کی عزت ہے تو میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ مگر تم لوگوں کے اتنا خیال رکھنے سے میں یہ تو جان ہی گیا ہوں کہ اب وہ محفوظ ہاتھوں میں رہے گی۔ وہ بس تھوڑی سی نادان ہے، تم اسے معاف کر دینا میرے بیٹے۔ زمل ہاسٹل کے ڈرائنگ روم میں وکیل کے سامنے بیٹھی پیپر پڑھ رہی تھی۔ چند ضروری باتوں کی ڈسکشن کے بعد وہ پین اٹھا کر سائن کرنے کے پیپر کی طرف جھکی، تبھی دھاڑ سے دروازہ کھول کر بے حد خطرناک تاثر لیے پاشا اندر داخل ہوا۔ ٹانگ کی ایک بھرپور ضرب سے ہی شیشے کا ٹیبل دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا تھا اور طلاق کے پیپرز ہوا میں بکھر چکے تھے۔ زمل نے خوف زدہ نگاہوں سے اپنے جیٹھ جی کے بھیانک تاثرات کو ملاحظہ کیا اور سہم گئی۔ اور یہ وکیل کی بدقسمتی تھی کہ وہ پاشا کے ہتھے چڑھ چکا تھا۔ پاشا تو منٹوں میں ہی اس کو دھنک چکا تھا۔ پلیز سٹاپ اٹ، بس کریں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پاشا زمل کی جانب بڑھا تھا جب ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا اسے کہ دن میں ہی چاند تارے نظر آنے لگے۔ وہ تھپڑ کھا کر گر پڑی تھی۔ وکیل بھی موقع پا کر اس جلاد سے اپنی جان چھوٹتے دیکھ کر رفو چکر ہو چکا تھا۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ پہلے پیپر بنوائے ٹھیک، گھر سے نکلی یہ بھی ٹھیک، کبیر کی خاطر وہ بھی نظر انداز کر گیا میں، مگر ابراہیم کی عزت کا کیوں تماشا بنا رکھا ہے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر زمل سسک پڑی۔ وہ بولا، کبیر نے کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہے تمہیں، اس کی جگہ میں ہوتا تو بابا کی پرمیشن کے بغیر گھر سے نکلنے کی جرت پر ہی ٹانگیں توڑ دیتا تمہاری۔ اس کی محبت نظر نہیں آتی تمہیں؟ اندھی ہو کیا؟ سیف کی ڈیتھ ہوئی، اس میں کبیر کی کیا غلطی تھی؟ ذرا وضاحت دو مجھے۔ یہ اس کا نصیب تھا، اس کی اتنی ہی زندگی تھی۔ تمہاری مدر کی ڈیتھ ہوئی، اس وقت تم ان کے پاس تھی تو کیوں نہیں روکا جانے سے انہیں؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ پلیز چپ کرے پاشا، سٹاپ اٹ، خاموش ہو جائیں۔ زمل کانوں پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پاشا نے کچھ کہے بغیر اسے بازو سے پکڑا تو زمل کی روح فنا ہوئی، مگر وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لا کر گاڑی میں دھکیل چکا تھا۔
میں نہیں جاؤں گی، کہیں بھی نہیں۔ شٹ اپ زمل، بابا سے رخصتی کی پرمیشن لے چکا ہوں میں، اب زبل کبیر ابراہیم چپ چاپ بیٹھی رہو۔ اور وہ اس جلاد کے خوف سے بے آواز سسک کر رونے لگ چکی تھی۔ اگلی رات تک پاشا زمل کے لیے وائٹ پیلس پہنچ چکا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ زمل گاڑی میں کے کونے میں دبکی کبیر ابراہیم کے کمرے میں پہنچنے کے خوف سے اس کی روح فنا تھی اور اس نے اندر جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر پاشا نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور بولا، گڑیا مجھے اور سختی کرنے پر مجبور مت کرو۔ پھر وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لایا اور لا کر ریشما کے قدموں میں ڈال دیا۔ ریشما اسے تیار کر کے کبیر کے کمرے میں پہنچائے۔ وہ یہ کہہ کر واپس مڑنے لگا تو ریشما نے کہا، پاشا کیا تم جانتے ہو رحاب گھر آ چکی ہے؟ ریشما کی اس بات نے ایک سیکنڈ کے لیے اس کے قدم روکے، مگر پھر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا اور وہ جو بڑی مشکل سے کھڑکی تک آ کر اس دشمن جاں کو دیکھ رہی تھی، اس کو جاتے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک پڑے۔ ریشما نے نرمی سے روتی زمل کو زمین سے اٹھایا اور بولی، ارے ہٹ پگلی، جانے دے اسے، باہر سے یوں ہی پتھر ہے مگر دل کا برا نہیں۔ اور پھر ایک ہفتہ گزر چکا تھا، سوائے راسم کے ان تینوں میں سے کسی نے بھی وائٹ پیلس میں قدم نہیں رکھا تھا۔ راسم فانیہ کا بے تحاشا خیال رکھ رہا تھا۔ زمل سکون میں تھی کہ کبیر آیا ہی نہیں۔ سوہم خان روحا کا سارا خون جلا چکا تھا، اب وہ بس یہ انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئے اور کب روحا اس کا منہ نوچے۔ روحا بھی اپنا زخم ریکور کر چکی تھی، مگر وہ بولی نہیں، یہ ابھی بھی سب کے لیے سرپرائز ہی تھا۔ سوہم خان اپنے ایک خاص اڈے پر بیٹھا پاشا اور کبیر کے ساتھ ان سے کچھ اہم معاملات پر ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پاشا ابراہیم ہاؤس میں رکا ہے۔ جب وہ بہت زیادہ اپسیٹ ہوتا تھا تو ابراہیم ہاؤس میں رکتا تھا اور اب وہ ایک ہفتے سے وہیں تھا۔ سوہم نے کچھ خاص پلان کر رکھا تھا۔ پاشا بالکل انجان تھا۔ اس نے ابراہیم ہاؤس کو دلہن کی طرح سجوا دیا تھا اور اب بس دلہن پہنچانی باقی تھی۔ ریشما کو ضروری ہدایات دے دی تھی اس نے، اور جس پر عمل بھی ہو چکا تھا۔ ریشما نے اس کے نہ کرنے کے باوجود اسے ساڑی پہنوا کر تیار کروایا تھا۔ ریشما نے اسے بتا دیا تھا کہ اسے پاشا کے پاس بھیجا جا رہا ہے، تو وہ بوکھلائی تھی، مگر ریشما نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ پاشا رات کے 10 بجے ابراہیم ہاؤس میں داخل ہوا۔ یہ ایک جدید طرز پر بنا ایک انتہائی خوبصورت بنگلہ تھا۔ اندر داخل ہو کر وہ حیران ہوا کیونکہ ہر طرف گلاب کی پتیوں کی چادریں سی بچھا دی گئی تھی۔ وہ سیکنڈز میں ہی سمجھ گیا کہ سوہم خان نے آج اسے کیوں دن بھر الجھائے رکھا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ دشمن جاں یہیں کہیں آس پاس اس گھر میں موجود ہے۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے پر ایک گہری سی مسکراہٹ ابھری۔ تو مسز پاشا ابراہیم، میرے ایک ایک پل کی تڑپ کی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاؤ۔ نیچے مکمل خاموشی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ روحا پھولوں سے سجی اس چھت پر بیٹھی بری طرح نروس ہو رہی تھی، جہاں 4 بڑے کمروں کے آگے برآمدے کے بڑے بڑے پلرز بھی پھولوں سے ڈھانپ دیے گئے تھے۔ کشادہ چھت، رات کا وقت، معنی خیز خاموشی، پھولوں کی خوشبو، اس کا نروس ہونا تو بنتا ہی تھا۔ پھر بھاری بوٹوں کی مخصوص سیڑھیاں چڑھتی دھمک سن کر وہ تو جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ فوراً ادھر ادھر دیکھا اور برآمدے کے ایک بڑے سے پلر کے پیچھے چھپ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ رحاب اگر اس سے دور ہوئی تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے لے گا، اور اب پتہ نہیں وہ کیسی سزا دے گا۔ کیا وہ اس کی جان لے لے گا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ پاشا چھت پر آیا تھا اور چاروں طرف اس نے نظر دوڑائی، پھر تیزی سے آگے بڑھا اور پلر سے اچانک اس کی کلائی تھام کر اپنے سامنے کر کے اسے پلر سے لگایا۔ بلیو ساڑی میں نیلے پڑتے خوف سے اس نے آنکھیں سختی سے بند کی تھی۔ جب بازو سے تھام کر پاشا اس کی شرح کے قریب آیا، سزا کی لسٹ کافی طویل ہے جان، آج رات تو بہت کچھ سہنا ہے، ابھی سے گھبرا گئی تم؟ پھر اس نے اس رحاب کے گلے پر گولی کے نشان کی جگہ اپنے لب رکھے اور ایسے ہی پیار کرتے وہ لبوں کے بہت قریب آ گیا۔
میں جو کہوں گا کرتی جاؤ، فی الحال مجھ سے اظہار محبت کرو ابھی اور اسی وقت، بے شک اشاروں سے ہی کر دو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اطمینان سے اسے دیکھے گیا۔ رحاب کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ بول سکتی ہے پاشا اس بات سے انجان ہے، وہ اس بات کا بھی فائدہ اٹھا سکتی تھی، مگر اس سے آگے اسے پاشا کا کیا کیا پاگل پن جھیلنا پڑے گا سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ مگر اس نے اشارتاً کہا آئی لو یو۔ پاشا نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر سے بتاؤ۔ رحاب جھنجھلائی اور بولی سیریسلی؟ پھر اس نے چہرہ ہاتھوں سے چھپا لیا اور وہ دشمن جہاں ایک بار پھر بہت قریب آیا اور بولا اچھا ایک مرتبہ، صرف ایک بار اور۔ رحاب نے پھر اشارہ کیا تو پاشا نے مدہوش سا ہو کر اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ وہ بے تحاشا گھبرائی اور بولی پاشا۔ اس کے بولنے پر پاشا تو بے تحاشا حیرت سے اس کے لرزتے نرم گداز لبوں کو دیکھے گیا۔ کیا کہا؟ ایک مرتبہ پھر کہنا۔ پاشا۔ رحاب اس کی حیرت انجوائے کرتی اطمینان سے اس کا نام پکارتی گئی۔ پاشا کے ذہن میں سوہم کی بات گونجی تھی کہ وہ کیوں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ حادثوں سے بھی آواز کھو دیتے ہیں مگر علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ او تو ڈیئر وائفی، یہ سرپرائز تھا تمہارا؟ یہ تو دنیا کا سب سے خوبصورت سرپرائز تھا۔ یہ کہہ کر وہ مدہوش سا ہوتا اس کے لبوں پر جھکنے لگا جب ہی وہ فوراً پیچھے ہٹی اور بولی ایک اور بھی سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ اچھا وہ گیا؟ پہلے آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ پاشا نے فوراً آنکھیں بند کی مگر وہ کھلکھلاتی نیچے بھاگ چکی تھی۔ پائل کی سیڑھیاں اترتی چھنکار سنائی دی تو وہ پھر مسکرایا۔ اچھا پاشا ابراہیم سے چلاکی۔ وہ اطمینان سے نیچے کی طرف بڑھا تو رحاب نے نیچے بیٹھ کر پاؤں سے پائلیں نکال کر آہستگی سے ایک سائیڈ پر رکھی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر گہری مسکرائی۔ لاؤنج میں ہلکا سا اندھیرا تھا اور وہ ایک صوفے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ پاشا لاؤنج میں داخل ہوا اور بولا اوہ شی وانٹس ٹو پلے، دین لیٹس پلے بیبی۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بولا اور پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے کھڑا اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کرنے لگا۔ رحاب دبے قدموں اس کی پشت سے نکل کر باہر بھاگنے کے ارادے سے نکلی مگر کیا پاشا ابراہیم کو ڈاج دینا اتنا ہی آسان تھا؟ اس نے تو فوراً اسے پکڑ لیا۔ کوشش بھی مت کرنا بیبی، آج تو تمہارا بچ نکلنا ناممکن ہے۔ پھر پاشا نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گر لپیٹ کر دوسرا گردن کے گر لپیٹا اور اسے کہا بس چپ، آج میں صرف تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ رحاب تو اس کی باہوں میں پگھلنے لگ گئی۔ پرحدت قربت سے رحاب کی جان پر بن آئی تھی مگر پاشا تھا کہ سیراب نہیں ہو پا رہا تھا، اور پھر اس نے اسے آزادی بخش کر جھٹکے سے بازو میں اٹھا لیا تو رحاب نے گھبرا کر اس کے سینے میں منہ دے لیا۔ پاشا آج رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے اپنے اور اس کے بیچ آزار بنتا وہ پلو ہٹایا اور اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا، اور پھر لمحہ با لمحہ پگھلتی رات میں پاشا نے رحاب کے وجود کو خود میں سمیٹ کر اپنے عشق اور جنون کی ایک نئی داستان لکھی تھی۔ اس سے اگلا دن کافی روشن اور خوبصورت طلوع ہوا تھا۔ پاشا کی آواز فون کی بیل سے کھلی تھی۔ ذرا سا جھک کر دیکھا تو اس کے کشادہ سینے پر رحاب گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ ہاتھ دراز کر کے اس نے فون اٹھایا تو ریشما کا نمبر تھا۔ جی ریشما۔ ریشما نے فوراً کہا ایمرجنسی میٹنگ، سب بیسمنٹ میں پہنچو۔ جو حکم ریشما۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھا تو سوچا اب کیا ہو گیا ہوگا، یقیناً کوئی غیر معمولی بات تھی۔ وہ فوراً کمرے میں آیا۔ وہ رحاب کو اکیلا یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ بے شک نوکروں کی ایک فوج تھی یہاں مگر وہ اس کی وائٹ پیلس میں موجودگی سے ہی مطمئن ہو سکتا تھا۔ سو بیڈ پر اس کے قریب آیا اور بولا رحاب اٹھو میری جان۔ پاشا میں نے سونا ہے ابھی۔ نیند سے بوجھل خمار آلود نگاہوں سے رحاب نے اس سے التجا کی تو وہ بولا اور مجھے تمہیں جگانا ہے ہر صورت۔ پاشا نے پھر جھک کر اس کے کندھے پر ہلکے سے دانت گاڑے تو وہ فوراً مچلی۔ آپ بہت برے ہیں پاشا۔ ہاں اور میں غصے والا بھی ہوں، اور میں پیار کرنے میں بھی سب سے آگے ہوں۔ رات میں ثابت کر چکا ہوں، کیا اور ثبوت بھی دوں؟
اس کے رات والے جنونی انداز کا سوچ کر وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پاشا نے اس کے اس انداز پر بے تحاشا کہا لگایا تھا اور وہ اسے ہنستے دیکھتا رہ گئی۔ پاشا روحاب کی سنگت میں وائٹ پیلس میں داخل ہوا تھا۔ اس کے پیچھے سوہم اور کبیر بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ سوہم خان کو دیکھ کر روحا نے منہ پھلا لیا تھا۔ سوہم کے دل کی دھڑکن اس دشمن جاں کو دیکھ کر بے ترتیب ہوئی اور بے قرار نگاہیں بس اس کا دیدار کرنا چاہتی تھی، مگر اس ظالم لڑکی نے زیادہ موقع دیا ہی نہیں۔ فوراً وہ منظر عام سے غائب ہو چکی تھی۔ سوہم نے دانت پیسے، اگر ضروری میٹنگ نہ ہوتی تو ابھی اسے اٹھا کر لے جاتا، مگر ابھی انہیں ان سب کو بیسمنٹ میں پہنچنا تھا۔ وہ سب بیسمنٹ کی طرف چلے گئے۔ بیسمنٹ میں پاشا سربراہی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے پیچھے سوہم خان اطمینان سے کھڑا تھا جیسے اس کا دایاں بازو ہو۔ سامنے ریشما تھی۔ پاشا نے کہا، جی ریشما، کیا حکم ہے آپ کا؟ پاشا تم سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ کون ریشما؟ ہم نے بہت کہا کہ وہ ہمیں اپنا مسئلہ بتا دے، مگر ایک ہی ضد ہے کہ اسے تم سے ملنا ہے۔ اچھا ریشما، بلائیں اسے۔ تبھی ایک عمر رسیدہ عورت جھکے کندھوں سے آنسو سے تر چہرہ لیے سامنے آئی۔ اماں، آپ تفصیل سے بتائیں، یقیناً آپ کے ساتھ ضرور انصاف ہوگا۔ بیٹا، میں سندھی کے چھوٹے سے گوٹھ میں رہتی ہوں۔ میری ایک بیٹی ہے۔ میرا شوہر اور میری بیٹی جاگیردار کے گھر کام کرتے تھے۔ میری بیٹی پر گندی نظر تھی اس کی۔ شادی کے دن رکھے تو گھر سے اٹھا کر لے گیا۔ کہتا ہے کہ شادی تک یہ میری بیوی بن کر رہے گی، پھر رخصت کر دینا۔ روز وہ اس کے ساتھ درندگی کرتا ہے، اور میری بیٹی پولیس کے پاس گئی تو اس نے میرے شوہر کی ٹانگیں توڑ دی۔ ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد میں یہاں تمہارے پاس آئی ہوں۔ مائی کی باتیں سن کر وہاں موجود ہر فرد کی آنکھوں میں خون اتر گیا۔ اماں، تمہاری بیٹی آج رات بازیاب کروا لی جائے گی صحیح سلامت، مگر کیسا انصاف چاہیے؟ کیا سزا طے کی ہے اس درندے کے لیے؟ بیٹا، گوٹھ کی کوئی بھی بچی محفوظ نہیں ہے اس درندے سے، اور ایسے درندے کے لیے دردناک موت کی ہی سزا ہونی چاہیے۔ پاشا نے ریشما سے اجازت چاہی تو ریشما نے اطمینان سے کہا، پاشا، اجازت ہے۔ نام پتہ لکھوا دو اماں، آج رات کو انتظار کرنا، تمہاری بیٹی گھر پہنچ جائے گی، اور صبح اس درندے کی موت کی خبر پر جشن بھی منانا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ پاشا اطمینان سے بولا۔ تو مائی نے ایک پوٹلی نما رومال اس کے سامنے میز پر رکھا۔ راسم نے پوچھا، یہ کیا ہے اماں؟ بیٹے، میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں اپنی بیٹی کا زیور ہی لے آئی ہوں۔ اس بات پر موجود وہاں سب کے چہرے پر ایک مسکان ابھر آئی۔ وہ بولے، اماں لے جاؤ اسے، بیٹی کو ہماری طرف سے شادی کا تحفہ دے دینا۔ وہ بہت طاقتور ہے بیٹا۔ مائی کو پتہ نہیں کون کون سے خدشے ستا رہے تھے۔ پاشا بولا، فکر مت کرو اماں، یہ جو میرے پیچھے کھڑا ہے نا، یہ ایک جلاد ہے، اس درندے کے لیے بس یہی ایک کافی ہے۔ پاشا نے سوہم کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ اماں دعائیں دیتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ چاروں غصے کے عالم میں اٹھے تھے۔ ریما، ہمارے ساتھ چلو۔ پاشا نے حکم دیا۔ حویلی کے سارے کیمرے ہیک کرنے ہوں گے۔ وہ سر ہلاتی چل دی۔ ریشما نے اس سے پوچھا، پاشا، کیا سزا دو گے اس درندے کو؟ میرے عاصم کا میسج آیا ہے اور ڈیتھ بک میں نام چلا گیا ہے۔ اب دنیا سے ایک شیطان کا بوجھ ضرور کم ہوگا۔ پاشا یہ کہہ کر وہاں سے نکل پڑا۔ رات کے 12 بجے کے قریب وہ چاروں اس درندے کے فارم ہاؤس کے باہر کھڑے تھے۔ منہ پر رومال باندھ کر کور کر رکھا تھا۔ انفارمیشن کے مطابق آج پھر وہ حویلی جانے کے بجائے اس فارم ہاؤس میں موجود تھا۔ اس ماں کی بیٹی بھی یہی تھی۔ یہ اس درندے کا اوور کانفیڈنس تھا جو گارڈز کے نام پر صرف 8-10 لوگ ہی پہرے پر تھے اور جنہیں بڑی آسانی سے وہ قابو کر چکے تھے۔ پھر وہ اطمینان سے اندر داخل ہوئے اور گھوم پھر کر ہر جگہ کو دیکھ لیے۔ بیڈ روم سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً وہ درندہ اپنی درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہوگا۔ پاشا اس کمرے کی جانب خوار انداز میں بڑھا تھا۔ پاؤں کی ایک زوردار ضرب سے ہی دروازہ دھاڑ سے کھل گیا۔ اندر ایک مکروہ کا کہکہا لگاتا ایک شخص چھوٹی سی لڑکی سے دست درازی کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بولا،
کون ہو تم لوگ؟ اتنی جرت! اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، پاشا کے تیز دھار آلے نے اس کے ہاتھ پر کٹ لگایا تھا جس میں لڑکی کا دوپٹہ تھا۔ وہ غصے سے چیخا مگر بجلی کی تیزی سے دراز سے گن نکالی۔ پاشا ابھی بھی اطمینان سے کھڑا رہا۔ اس سے پہلے کہ وہ پاشا پر فائر کرتا، سوہم نے اس کے ہاتھ کا نشانہ لیا تھا اور سوہم خان کا نشانہ کبھی چوکتا نہیں تھا۔ اس درندے کے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ پھر پاشا اطمینان سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر بغیر دیکھے لڑکی کی طرف اچھالا۔ وہ جاگیردار موت کو اپنے سامنے دیکھ کر اب رو رہا تھا۔ لڑکی اطمینان سے اس درندے کا وہ حشر دیکھ رہی تھی جو اس نے پل پل اذیت سے گزرتے دعا کی تھی کہ اس کے مجرم کو بدترین موت نصیب ہو۔ راسم اور کبیر بھی آ چکے تھے۔ سوہم نے اسے پاشا کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکایا اور پوچھا، کوئی آخری خواہش؟ وہ بولا، کون ہو تم لوگ اور میری جاگیر میں گھسنے کی جرت پر تمہارے پورے خاندانوں کو میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اس جاگیردار کی ابھی تک اکڑ جوں کی توں برقرار تھی۔ موت کے فرشتے کہہ لو ہمیں یا جلاد، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کام ہوتا ہے، شیطانوں کو اس دنیا سے رخصت کرنے کا۔ یہ کہہ کر پاشا کا تیز دھار آلہ اس کے جسم پر سانپ کی طرح رینگا تھا اور اس کی جسم کی حساس نسیں کاٹتا چلا گیا۔ وہ جاگیردار اب بری طرح چنگاڑ رہا تھا مگر موت اس کے تعاقب میں تھی۔ کب تک چیختا چلاتا؟ اگر پاشا چاہتا تو ایک ہی بار میں اس کا گلا کاٹ کر اس کے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ پل پل مرے، کیونکہ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ پیچھے کھڑی لڑکی بڑی دلچسپی سے یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی کو لے کر وہاں سے نکلے تھے۔ ریما اور کبیر اسے گھر چھوڑ آئے تھے اور اب وہ بڑی شان اور سکون سے وائٹ پیلس لوٹ آئے تھے۔ کبیر اپنے کمرے کی جانب جاتا اس ظالم لڑکی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ کبیر کے خوف و دہشت سے زمل بے حد خوف زدہ تھی اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ ہلکان ہو چکی تھی مگر نیند نے نہیں آنا تھا، سو نہ آئی۔ دروازے پر دستک پر وہ بو کھلا اٹھی تھی۔ اتنے دنوں سے سکون تھا، وہ کبیر سے ڈر رہی تھی۔ گھر سے چلے جانے پر وہ اس کا کیا حشر کرنے والا تھا، یہ سوچ سوچ کر تو اس کی راتوں کی نیندیں ہی اڑی تھی۔ وہ جب اندر آیا تو زمل نے سہم کر اسے کہا، پلیز مجھے مارنا مت۔ اچھا تو تمہاری آرتی اتاروں؟ ظاہر ہے تمہاری حرکتوں کا انعام بھی تو دینا ہے تمہیں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے اپنی بیلٹ ہاتھ میں لے لی۔ زمل کی اڑی رنگت دیکھ کر کبیر کو بے تحاشا ہنسی آئی مگر وہ ضبط کر گیا۔ کبیر دوسری جانب منہ کر کے مسکرایا مگر پھر فضا میں ہاتھ لہرایا تو زمل نے ہلکی سی چیخ مار کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ سمجھی کہ کبیر اب اپنی بیلٹ کے ساتھ اسے پیٹنے لگے گا۔ کبیر اس کے بے حد قریب گیا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ زمل نے تڑپ کر اس کی شرٹ کو کالر سے دبوچا۔ چند لمحوں میں ہی وہ سرخ پڑ چکی تھی۔ کبیر پھر پیچھے ہٹا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکایا اور بولا، میری جان، میری بے پناہ محبت ابھی بھی محسوس نہیں کی تم نے؟ میں کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تمہیں خود ہی سمجھنا ہوگا مجھے، میری محبت کو بھی جو میری رگوں میں خون بن کر دوڑ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دور ہوا اور ڈریسنگ سے کپڑے نکالے اور واش روم چلا گیا۔ زمل نے اپنی رکی سانس بحال کی اور اس کی پشت کو گھورا۔ کیا تھا یہ بندہ؟ اسے تو لگا تھا کہ اسے مارے گا یا زور زبردستی کرے گا مگر وہ تو اف یار، اب میں کیوں اس ان پڑھ جاہل گنڈے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ زمل نے بری طرح سر جھٹکا تھا۔ دوسری جانب پاشا آدھی رات کے وقت اطمینان سے بیسمنٹ کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا۔ اس کے گارڈز اس کے ساتھ تھے۔ نیچے آ کر ایک کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی کرسی پر بندے رسیوں میں جکڑے وجود کے پاشا کو دیکھ کر رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ پاشا قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر رکا۔ وہ چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا اور وہ تیز دھار آلہ اپنی انگلی میں گھماتا رہا۔ بادشاہ بولا، پاشا مجھے معاف کر دو، اب کسی پر بھی میں کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ مگر پاشا نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟
نہیں پاشا، پلیز مجھے معاف کر دو، میں اپنی کی گئی ہر غلطی کی تلافی کروں گا۔ بادشاہ، کیا تم سیف کو لا سکتے ہو واپس؟ اور جس لڑکی کو تم نے گردن پر گولی مارنے کی کوشش کی ہے وہ بیوی ہے پاشا ابراہیم کی، اسے جو تکلیف ہوئی ہے اس کا مداوع کیسے کرو گے؟ ہاں، تمہیں یہ دو کام نہیں کرنے چاہیے تھے۔ پاشا کا سرسرادہ لہجہ بادشاہ کو اپنی موت نظر آ رہا تھا، اور پھر ہوا بھی یہی۔ بادشاہ کے جسم پر رینگتا وہ تیز دھار الاؤ، اس کی دل دوز چیخیں بیسمنٹ کے ساؤنڈ پروف دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی رہی، اور چند منٹوں میں ہی وہ جہنم رسید ہو چکا تھا۔ 6 ماہ گزر گئے تھے۔ کبیر نے پل پل زمل کا اور اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا بے حد خیال رکھا۔ کبھی کبھی زمل اس کی اتنی محبت پر خود ہی حیران ہو جاتی کہ کیوں وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا، اور بدلے میں کچھ چاہتا بھی نہیں تھا، کوئی تقاضا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان دوریاں ہنوز برقرار تھی۔ کبیر نے اس کے قریب آنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کرتا تو جان لیتا کہ اب تو وہ بھی اسے چاہنے لگی تھی اور پل پل اس کے انتظار کرتی تھی۔ وہ جب نہ دکھائی دیتا تو وہ بے قرار ہو جاتی تھی۔ سوہم نے ان 6 ماہ میں روحا کو اتنی محبت دی تھی کہ پچھلے چند سال کا مداوع ہو چکا تھا۔ سوہم نے اسے واقعی دنیا بھلا دی تھی۔ پاشا کی محبت اور پاگل پن میں بھی دن بدن اضافہ ہی ہوا تھا۔ روح اور روحا بھی کنسیو کر چکی تھی اور سب بے پناہ خوش تھے۔ انہی دنوں ایک اور وڈیرے کے ساتھ ان کی ہوئی جھڑپ میں کبیر کو ایک گولی لگی تھی، اور وہ فوراً اسے ہاسپٹل میں لے جایا گیا تھا۔ وائٹ پیلس کے سبھی افراد کبیر کو گولی لگنے کا سن کر وہاں پہنچ چکے تھے، انہی میں زمل بھی شامل تھی۔ ہوش آنے پر کبیر اس دشمن جاں کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا جو کب سے بالکل اس کے قریب چیئر پر بیٹھی مسلسل پھوٹ پھوٹ کر رونے میں مصروف تھی۔ انہی آنسوؤں نے تو اس کے پاؤں میں محبت کی زنجیریں ڈالی تھی، اور اب وہ پھر کب سے یہی شغل فرما رہی تھی۔ کبیر نے اسے پوچھا، ڈارلنگ کیوں رو رہی ہو؟ اچھا نہیں ہوتا کہ تمہاری جان چھوٹ جاتی؟ شٹ اپ کبیر ابراہیم، کوشش بھی مت کیجیے گا یہ الفاظ منہ سے نکالنے کے لیے۔ میں پہلے ہی اپنے سیفی کو کھو چکی ہوں، اب مزید کسی کو بھی نہیں کھونا چاہتی۔ زمل چلا کر بولی، اچھا سیفی سے تو محبت کرتی تھی آپ؟ کبیر نے جتایا تو اس نے کہا، تو میں پاگل ہوں الی کی پٹھی جو یہاں بیٹھ کر گھنٹوں سے ایک ایسے بے حس شخص کے لیے آنسو بہا رہی ہوں جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا ہے، مگر مجھے جاننے کی اب تک اس نے کوشش تک نہیں کی۔ وہ بھڑک کر بولی تو کبیر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ زمل نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا تو وہ بولا، تھوڑا صبر کرو جان، گھر جا کر بتاؤں گا کہ میں تمہیں کتنا جانتا ہوں اور کتنا نہیں۔ مسٹر کبیر چپ کر کے لیٹے رہیں ورنہ مجھے جانتے نہیں آپ، زمل نے غصے سے کہا۔ تو وہ بولا، اچھا کیا تم مجھے سینے سے لگا لو گی یا پھر میرا منہ بند کرو گی؟ اس کی بات سن کر زمل کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔ 10 دن ہو چکے تھے۔ زمل نے دن رات ایک کر دیے تھے کبیر کی خدمت کرنے میں اور اس کا خیال رکھنے میں۔ اس کی توجہ اور محبت ہی تھی کہ بہت جلد کبیر کے زخم ٹھیک ہو چکے تھے۔ اب بھی رات کے 10 بجے ڈھیلی سی پنک ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے وہ اسے میڈیسن دے رہی تھی، اور اس کا انداز مصروف سا تھا۔ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا رکھا تھا اس نے، اور اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ وہ شاید بہت تھک چکی تھی، مگر آج کبیر کے دیکھنے کا انداز بدلا ہوا تھا، تبھی وہ بری طرح نروس بھی ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی جب کبیر نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا تھا۔ کبیر پلیز رک جائیں، آپ کا زخم دکھ جائے گا۔ کبیر نے اسے خاموش کروایا اور نرمی سے اس سے سہلایا اور کہا، خبردار آج بولنے کی حماقت مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اس پر حاوی ہو گیا۔ مگر کبیر آپ کا زخم۔ کبیر نے اس کی بات پوری ہونے ہی نہیں دی اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر کافی دیر خود کو سیراب کرتا رہا۔ کبیر آپ پاگل تو نہیں ہوگے، آپ زخمی ہیں۔ میری جان، ابھی میرا پاگل پن دیکھا ہی کہاں ہے تم نے؟ آج دیکھو گی، اور اگر بولنا بند نہیں کیا تو میرے ہر عمل میں مزید شدت آتی جائے گی۔
یہ کہہ کر وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، اور پھر واقعی زمل میڈم کو پوری رات اس کا پاگل پن جھیلنا پڑا، جس سے وہ آج تک بچی ہوئی تھی مگر آج بچ نہیں پائی تھی، اور پھر وقت پر لگا کر اڑتا چلا گیا۔ فانیہ نے ایک پیاری سی گڑیا جیسی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی روحا، سوہم خان جیسے بیٹے اور رحاب ایک پیاری سی بیٹی کو اس دنیا میں لے آئی تھی۔ کبیر زمل کو لے کر گھومنے کے لیے سوئٹزرلینڈ چلا گیا تھا۔ بچوں کے آنے سے وائٹ پیلس میں ہر جانب خوشیاں بکھر چکی تھی۔ روحا نے بی جان کو بھی تمام حقیقت بتا دی تھی۔ پھر بی جان بھی بڑے فخر سے ان سے ملنے آئی، اور بچوں کو دیکھ کر تو وہ دنیا ہی بھول گئی۔ فانیہ بھی راسم کے ساتھ اپنی ماما سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ دنیا مکافات عمل کا نام ہے۔ وہ دھوکہ جو نایاب نے فانیہ کے ساتھ کیا تھا، اب وہ اپنے اعمال کا کیا بھگت رہی تھی۔ اس کا شوہر فراڈیا نکلا اور سب کچھ لے کر بھاگ گیا۔ ادھر جب شہینہ کو کینسر جیسی بیماری لگی تو اپنے کیے گناہ یاد آئے، اور اس نے وسیم کو ساری سچائی بتا دی۔ وسیم آیا تھا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے، اور اس نے معافی بھی مانگی، اور پھر رحاب کو اپنی زندگی میں خوش و خرم دیکھ کر واپس لوٹ گیا۔